22 رجب نو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر آپ کے محبین اپنی عقیدت اور اپنی محبت دے پھل نچھاور کرتے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر اصال ثواب کے تحفے پیش کرتے ہیں جس کو اسی اپنے عرف کے اندر کنڈیاں کا ختم کرنے ہیں. اور اس کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر آپ نال عقیدت رکھن والے، آپ نال محبت رکھن والے آپ کی بارگاہ کے اندر اصال ثواب کے تحائف پیش کرتے ہیں. سب تو پہلی بات یہ ہے کہ کنڈے کس چیز کا نام ہے؟ یہ اصال ثواب کا ہی ایک طریقہ ہے کہ اس کے اندر حلال طعام یا قرآن پاک کی تلاوت کر کے ذکر اذکار کر کے اس کا ثواب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر بطور ہدیہ پیش کر دینا. اس کو سارے عرف کے اندر کنڈیاں کا ختم کیا جاتا ہے. اور یہ اصال ثواب کا ہی ایک طریقہ ہے کہ اس طرح لوگ اصال ثواب کرتے ہیں اور اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا ہدیہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں. اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک اصال ثواب ایسا مسئلہ ہے جو اللہ دے قرآن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان اور صالحین دے قول اور عمل تو ثابت ہے. تو اگر اصال ثواب کی نیت نال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر یہ تحفہ پیش کیتا جائے یہ بالکل ٹھیک ہے اور اللہ پاک اس کا اجر اپنے بندے کو عطا فرماندا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نال منسوب کر کے جو کنڈیاں کا ختم پاک دلوایا جاتا ہے تو کچھ دلوان والے نے اور کچھ مخالفت کرنے والے بھی نے. تو مخالفین کچھ وجود بنیاد دے اس ختم پاک میں معاذ اللہ نجائز کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کنڈیاں کا ختم نجائز ہے. جو مخالفین نے مخالفت کرنے والے نے اور نجائز یا کچھ وجہ بیان کر دینے. ایک وجہ بیان کر دینے کہ جو لوگ یہ ختم پاک دلواندے نے وہ اس میں واجب سمجھ کے دلواندے نے کہ یہ ختم پاک ساڈے تے واجب ہے، اگر اسی نہیں دلواواں گے تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنی مصیبتیں آن گیا یا کتنی آفت آن گیا یا جناب ساڈے گھر کے اندر یا ساڈے کاروبار کے اندر کیسی کیسی پریشانی آئے گی، تو وہ واجب سمجھتے ہیں. لیکن یاد رکھو اہل سنت و جماعت دے وچوں کوئی بھی صاحب علم بندہ اس ختم پاک نو واجب نہیں سمجھتا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر جو تحفہ پیش کیتا جاتا ہے کنڈیاں دے ختم دے نام تو اسی اس نو واجب نہیں سمجھتے. اسی کہنے ایک مستحب عمل ہے، مستحب ایک اچھا عمل ہے اور جناب اس عمل کی برکت نال اللہ پاک امام جعفر دے صدقے ختم پاک دلوان والے تے اپنی رحمت اور اپنے کرم کا نزول فرماندا ہے. اسی اس ختم پاک نو واجب نہیں کہندے اور کوئی بھی صاحب علم اس نو واجب نہیں کہندا. اور یہ سب تو بڑی دلیل ہے کہ جو لوگ کنڈیاں کا ختم نہیں دلواندے اسی اس نو کدی گناہگار نہیں کیا، کدی اس بندے تے فتویٰ نہیں لگایا کہ اس نے معاذ اللہ کنڈیاں کا ختم نہیں دلوایا تے انہیں ایک واجب چھوڑ دیتا لہذا بندہ گناہگار ہو گیا. یعنی کدی بھی بات سننے اندر نہیں آئی ہوئے گی کہ جس بندے نے کنڈیاں کا ختم نہیں دلوایا تو لوگوں نے اس کو گناہگار کیا ہوئے یا لوگوں نے اس کو کوئی فتویٰ لگایا ہوئے. جناب فتویٰ نہیں لگایا جاتا، گناہگار نہیں کیا جاتا. یہ وجہ یہ ہے کہ اسی کو واجب نہیں سمجھتے. اگر واجب سمجھا جائے تو پھر جو نہیں دلوائے گا وہ گناہگار ہوئے گا، اس سے فتویٰ آئے گا. لیکن اسی اس کو واجب نہیں سمجھتے، اسی ایک مستحب عمل سمجھ کے جناب اس کار خیر میں اسی ادا کرنے ہیں کہ ایک مستحب عمل ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آل پاک دے فرد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال اظہار محبت و عقیدت ہے ورنہ کہ واجب نہیں. تو جو لوگ یہ بات کرن کہ جناب لوگ اس کو واجب سمجھتے ہیں انہوں کی بارگاہ اندر گزارش ہے کہ واجب کوئی بھی نہیں سمجھتا. اگر واجب سمجھا جائے تو جڑے نہیں دلوان والے انہوں تو بھی فتویٰ لگنا چاہیے، انہوں نے گناہگار کیا جائے. لیکن جو کنڈیاں کا ختم نہیں دلاندے اسی انہوں نے گناہگار نہیں کہندے، اسی انہوں تو کوئی فتویٰ نہیں لگاندے. جنہوں کو استطاعت ہے وہ دلوا لیندے نے، جنہوں کو استطاعت نہیں وہ نہیں دلواندے. تو اگر یہ عمل کر لیا جائے ایک اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، کار ثواب اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا. لیکن اگر نہیں کیتا جا رہا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو اب اسی بکار ایک مستحب عمل ہے. اچھا پھر
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے یہ بات کی جانی ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 15 رجب ہے، یعنی آپ کے تاریخ وصال اندر بھی اختلاف ہے، اور 15 رجب آپ کی تاریخ وصال بھی بیان کی گئی۔ شرح جامی کے مصنف امام اہل سنت عارف باللہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شواہد النبوہ کے اندر ایسے بات بیان فرمایا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بروز سوموار نصف رجب یعنی 15 رجب آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ نے مدینہ منورہ کے عظیم قبرستان جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار پر انوار جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ تو آپ کا یوم وصال 15 رجب ہے، اور اسی آپ کے نام تو جو کنڈا کا ختم پاک دلوانے اسی 22 رجب نو یہ وجہ کی یاد رکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین حضرات انہوں کے اندر جناب ایک طریقہ کار سی، ایک عادت سی صحابہ کرام اور تابعین حضرات دی کہ جب کسی مسلمان کا وصال ہو جانا تو 7 دن مسلسل انہوں نے جو مرن والے کے متعلقین ہوں، احباب ہوں، دوست ہوں، عزیز و اقارب ہوں، مسلسل 7 دن مرن والے کو اصال ثواب کرن واسطے وہ لوگوں کو کھانا کھلا دے سی، اور اس عمل کو مستحب عمل سمجھ کے کر دے سی کہ مستحب عمل ہے کہ مسلسل 7 دن تک جو دنیا میں چھوڑ کے گیا وہ اصال ثواب واسطے 7 دن مسلسل لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، اور کھانا کھلا کے لوگوں کو اس طرح مرن والے میں اصال ثواب کر دے سی۔ اور یاد رکھیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زمان جناب 70 صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کرنے والے عظیم شخصیت اور جناب جلیل القدر تابعی حضرت طاووس رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام احباب نے اس بات کو بیان فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور تابعین اندر طریقہ کار انہوں کی عادت سی کہ جناب وہ مسلمان جو دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا تو چونکہ فرماندے نے کہ جو دنیا کو چھوڑ کے جائے تو قبر اندر 7 دن تک مسلسل وہ امتحان رہتا ہے، 7 دن تک وہ امتحان اندر مبتلا رہتا ہے۔ تو جناب صحابہ کرام اور تابعین حضرات 7 دن تک مسلسل کھانا بنوا کے تو جناب لوگوں کو کھلاتے سی اس جان والے تے اصال ثواب واسطے، تاکہ اللہ پاک کو امتحان اندر آسانی فرمائے، اللہ پاک اس جان والے تے اپنا کرم فرمائے، وہ قبر تے اللہ پاک اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان اور تابعین اندر جناب طریقہ کار سی، یہ عادت سی۔ اس طریقے کے مطابق اگر اس بات پہ غور کیا جائے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 15 رجب، اور صحابہ کرام اور تابعین حضرات اندر جو طریقہ کار ہے کہ 7 دن تک جناب وہ مسلسل اصال ثواب کا اہتمام کر رہے ہیں، تو 16 رجب 17 رجب 18 رجب 19 رجب 20 رجب اور 21 رجب 6 دن ہو گئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمائے 15 کے حساب نال، 21 رجب کو 6 دن ہو گئے اور 7واں دن بنتا ہے 22 رجب۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان اور تابعین نے اپنے طریقے کے مطابق جو امام جعفر صادق کے متعلقین نے محبین نے انہوں نے جناب روزانہ ہی اس طریقے کے مطابق جناب وہ اصال ثواب کا اہتمام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ جب 22 رجب 7واں دن آ گیا وہ جناب 7 دن مکمل ہونے والے نے، تو 22 رجب 7واں دن جس وقت بھی یعنی ساڈا بھی عرف ہے کہ جب پروگرام کا آخری دن آ جائے تو اسی آخری دن زیادہ اہتمام کر دیں، آخری دن زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جناب 6 دن انہوں نے اپنی روٹین کے مطابق امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ہدیہ اصال ثواب پیش کیا۔ تو جناب جس وقت 7واں دن آیا تو انہوں نے زیادہ اہتمام کے نال 22 رجب نو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ہدیہ پیش کیا۔ جناب 22 رجب نو جو اہتمام کیا گیا اس طریقے کے مطابق جو 7 دن تک وہ مسلسل اصال ثواب کا اہتمام کرتے سی، تو 22 رجب جو کہ 7واں دن بنتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال تو بعد 7واں دن بنتا ہے 22 رجب، تو انہوں نے آخری دن سمجھ کے زیادہ اہتمام کیا۔ جو زیادہ اہتمام کیا تو وہ اہتمام اتنا زیادہ سی کہ وہ اہتمام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال منسوب ہو کے جناب 22 رجب جڑا ہے امام جعفر صادق نے اصال ثواب کا جناب مشہور ہو گیا، اور لوگ 22 رجب نو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر اصال ثواب کا انہوں نے تحفہ پیش کرنا شروع کیا، اور 22 رجب نو جناب اصال ثواب کا ہدیہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ چونکہ 22 رجب 7واں دن سی تو لوگوں نے اہتمام کے نال آپ کی بارگاہ کے اندر اصال ثواب کا ہدیہ پیش کیا۔ تو 22 رجب پھر جناب مشہور ہو گیا، آپ نال منسوب ہو کے جناب 22 رجب پھر مشہور ہو گیا، اور 22 رجب اتنا مشہور ہویا کہ آج بھی لوگ 22 رجب نو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام پاک تے
جناب وہ نیاز دلا دینے اور جناب کونڈیاں دا ختم کہہ کے آپ کی بارگاہ کے اندر اصال ثواب کا ہدیہ اور اصال ثواب کا تحفہ پیش کر دیں. اب ہمیں بتا کونڈیاں دا ختم یہ ایک نام ہے، اصل مقصد اصال ثواب ہے. اصل مقصد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر تحفہ پیش کرنا ہے، آپ نے اصال ثواب کرنا ہے، آپ کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا ہے. اچھا پھر اس ختم پاک اندر کچھ ایسے معاملات آ گئے، کچھ ایسے رسم و رواج آ گئے کہ جناب جنہیں رسماں کی وجہ تو مخالفین نے ساڑھے تو انگلی اٹھائی، مخالفین نے سانو طرح طرح کی بات کی تھی. ایک کتا کہ ماد اللہ اس ختم پاک کو ناجائز کہہ دیتا گیا اور وہ ساڑھے عرف دیا رسماں ساڑھے رواج جو اسی شریعت تو ہٹ کے رسم و رواج میں جناب اسی ضروری سمجھ رہے ہیں اپنے آپ سے. تو انہوں نے مخالفین نو ایک موقع دیتا ہے اس بات کا کہ جناب وہ ساڑھے تو فتوہ لگا رہے تو ماد اللہ اس ختم پاک کو ناجائز کہہ رہے ہیں اور وہ کئی رسمان ہیں جو ساڑھے عرف اندر ہون بھی چل رہی ہیں اور جناب اسی انہیں رسمان واج بھی ادا کر رہے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر جناب اصال ثواب کا تحفہ پیش کرنا اصال ثواب کی حد تک بالکل ٹھیک ہے، قرآن و سنت اور صالحین کے قول اور عمل کو جناب اصال ثواب کرنا ثابت ہے. لیکن کچھ طریقے ایسے آ گئے، کچھ رسم و رواج ایسے آ گئے. یاد رکھو اصال ثواب کے معاملے کے اندر شریعت نے کبھی بھی اس چیز کو لازم نہیں قرار دیتا کہ اصال ثواب کرنے واسطے کسی دن کو متعین کیا جائے اور اس مخصوص دن کے اندر ہی اصال ثواب کیا جائے. یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے. اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر 22 رجب نو اسی ختم پاک دلوا کے آپ کی بارگاہ کے اندر نیاز والا اور اصال ثواب والا تحفہ پیش کر دیں تو جناب یہ نظریہ نہیں کہ 22 رجب نو ہی امام جعفر صادق میں اصال ثواب ہوئے گا، 22 رجب تو علاوہ نہیں ہو سکتا. یا ماد اللہ ساری یہ سوچ نہیں کہ امام جعفر صادق 22 رجب نو بھی سارے امام بن دیں اسی اس واسطے کوڑا کا ختم دلا کے انہوں نے تحفہ پیش کر دیں. 22 رجب تو علاوہ ماد اللہ صبح ماد اللہ وہ سارے امام ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ سارے امام نے اور ہمیشہ اسی انہوں محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں. ایک ایک لمحہ اسی انہوں محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں. یہ سوچ نہیں، یہ نظریہ نہیں کہ ماد اللہ وہ 22 رجب کو سارے امام بنے ہیں اور 22 رجب کو ہی اسی ختم پاک دلوا کے اصال ثواب کر کے انہوں نے تحفہ پیش کرنا ہے. شریعت اصال ثواب کے معاملے کے اندر شریعت یہ چیز لازم نہیں کرتی کہ کسی متعین اور مخصوص دن کے اندر ہی اصال ثواب کیا جائے. امام جعفر صادق سارے امام نے جدو مرضی سال اندر جدو مرضی جناب انہوں نے تحفہ پیش کیا جائے اصال ثواب کا بالکل ٹھیک ہے. اب ہمیں اسی بکار دن مخصوص کرنا یا پھر ایک اندر چیز آ گئی کہ جناب اگر کھانا تیار کرنا ہے ذائقہ مخصوص کر لینا. ذائقے تو مراد ہو گیا کہ جناب میٹھی چیز بننی ہے، نمکین نہیں بنا دینی. اگر نمکین بنے گی تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا، میٹھی چیز یعنی ایک رسم ہے نہیں کہ زہر بن گیا. میٹھی چیز جناب حلوہ پوری کی بنے گی، حلوہ ہی بنے گا، میٹھی چیز ہی بنے گی. یا جناب مقدار کو معین کر لینا کہ اتنی ہی مقدار اندر جناب اسی اس کھانے میں تیار کرنا ہے، نہ اس تو زیادہ مقدار کرنی ہے کھانے کی نہ اس تو کم کرنی ہے. یہ ایسی چیزاں نے جو اسی رسمن بنا لیا ساڈا ایک رواج بن گیا. ورنہ اگر شریعت اصول دیکھا جائے تو اصال ثواب کسی بھی وقت کیتا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت، کوئی جناب دن مخصوص نہیں، کوئی دن متعین نہیں، کسی بھی وقت اسی اصال ثواب کر سکتے. پھر جناب کھانا ہر حلال کھانے تھے ختم پاک پڑھ کے اس کی اصال ثواب کر سکتے. شریعت نے کھانے دی جناب کوئی معین چیز شریعت نے مقرر نہیں فرمائی کہ جناب تسی ایسی چیز سے ہی ختم پاک پڑھنا ہے یا اتنی مقدار تے ہی تسی ختم پاک پڑھنا ہے. اگر مقدار کو کراس کرو گے تو جناب پھر بھی ماد اللہ ختم نہیں ہوئے گا، نیاز نہیں ہوئے گی. یا جناب ذائقے نو بدل دو گے تو پھر بھی ماد اللہ نیاز نہیں ہوئے گی، جناب میٹھی ہی چیز بنے گی، نمکین نہیں بنے گی یا اتنی مقدار اندر ہی بنے گا. تو اے چیز جڑی ہے ساڈے اپنے رسم و رواج نے، شریعت کا اس چیز نال کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی شریعت نے ایسی کوئی چیز ساڈے تے لازم کی تھی. اور ہمیں اسی وقت شریعت نے سانو اس بات تے بھی پابند نہیں کیتا کہ جناب اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یہ سارے ثواب واسطے سے ختم پاک دلا رہے ہیں تو شریعت سانو پابند نہیں کر رہی کہ وہ برتن بھی مخصوص ہوئے. جی میں آج جناب کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ برتن بھی مٹی دے ہی ہون، مٹی کے برتن اندر جناب وہ کھانا کھلایا جائے یا مٹی والے برتن اندر کھانا ڈال کے جناب وہ ختم پاک خود تو پڑھایا جائے. اس چیز کا بھی شریعت نال کوئی تعلق نہیں. شریعت تو سانو پابند کیتا ہی نہیں کہ مخصوص برتن لے کے آؤ، مٹی کا ہی برتن ہوئے، مٹی تو علاوہ ہوئے گا تو ماد اللہ امام جعفر صادق کی نیاز نہیں ہوئے گی یا ختم پاک ٹھیک نہیں ہوئے گا. شریعت سانو جناب اس نے پابند نہیں کر رہی. یہ ساری اپنی رسم، ساڈا اپنا رواج. اگر مٹی کے برتن کسی گھر کے اندر نے جناب وہ اگر انہوں نے استعمال کر رہے ہیں تو جناب یہ اندر یعنی شریعت کا کوئی معاملہ نہیں، یہ اپنا عرف ہے، اپنی رسم ہے، اپنا رواج ہے. تو شریعت سانو اس معاملے اندر اس بات پہ بھی پابند نہیں کر رہی. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز بنائی تو جناب
اس میں مخصوص لوگ اور مخصوص جگہ پہ ہی کھایا جا سکتا ہے. یعنی شریعت کا یہ بھی اصول نہیں کہ جناب اگر اصال ثواب کی محفل سدی ہے یا اصال ثواب کا اہتمام کیتا گیا ہے تو جڑی نیاز بنائی گئی ہے اس میں مخصوص لوگ ہی کھان. مخصوص لوگوں تو مراد ہے کہ جناب کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ جڑے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نیاز والا ختم پاک جڑا محفل ہے جو اس محفل اندر شامل سی بس یہ نیاز انہوں لوگوں کو ملے گی. جو محفل اندر شامل نہیں سی جو شرکائے محفل نہیں انہوں نے جناب نیاز نہیں ملے گی. صرف انہوں نے نیاز دیتی جائے گی جڑے محفل اندر شامل سی. مخصوص لوگ ہو گئے کہ مخصوص لوگوں ہی نیاز دیتی جائے گی. جو انہاں لوگوں تو باہر نے جڑے محفل اندر شامل نہیں سی ماشاء اللہ انہوں نے نیاز نہیں دیتی جائے گی. یہ بھی شریعت نال کوئی تعلق نہیں. یہ بھی ساری اپنی رسم ہے, ایک اپنا ذہن ہے, ایک اپنا نظریہ ہے, ایک رواج بنا لیا اگر کچھ لوگ عمل کر رہے ہیں, ورنہ شریعت نال یہ کوئی تعلق نہیں کہ جناب نیاز انہوں ہی ملے گی جو ختم پاک اندر شامل سی, جو امام جعفر دی محفل پاک اندر شامل سی. جو شامل نہیں سی انہوں نیاز نہیں ملے گی. یا جناب مخصوص جگہ تو مراد ہے کہ مخصوص جگہ دے گی امام جعفر صادق دی نیاز جڑی ہے وہ لوگوں اندر تقسیم کی جائے گی اور لوگوں کو کھان واسطے دیتی جائے گی. اس جگہ تو باہر جناب تسی امام جعفر صادق دی نیاز نہیں لے کے جا سکتے. یعنی اتنے بیٹھ کے کھاؤ, اگر کوئی کہے میں بیٹھ کے نہیں کھانا جی میں نال لے کے جانا چاہنا تو پھر اجازت نہیں جی, پھر نال نہیں لے جا سکتے, اتنے ہی بیٹھ کے کھاؤ گے. اے مخصوص جگہ ہے, یہ بھی شریعت نال کوئی تعلق نہیں. یہ بھی ساڈا اپنا ایک رواج ہے, ایک اپنی رسم ہے, ورنہ شریعت اسلامیہ نال یہ تعلق کوئی نہیں. مخصوص لوگ مخصوص جگہ اے جناب اپنے رسم و رواج نے, ورنہ شریعت نال انہاں چیزاں دا کوئی تعلق نہیں. شریعت سانو بالکل انہاں چیزاں تے پابند نہیں کر رہی. اور اب اسی بکار پھر ایک معاملہ ہو, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نیاز بنائی جا رہی ہے نا, تو کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ جناب امام جعفر صادق دی نیاز جڑی ہے اس طرح سے ختم پاک دلانا ہے یہ طلوع آفتاب تو پہلے ہوئے, طلوع آفتاب تو پہلے. یعنی یہ چیز ہوਣੀ بڑی چلتی کہ جناب عورتاں ساری رات لگیاں رہن گئی اور نیاز تیار کی جا رہی. طلوع آفتاب تو پہلے جی اسی ختم پاک دلانا ہے. پتہ نہیں کی سوچ ہے انہوں نے, اللہ جانے کہ اگر طلوع آفتاب تو بعد اگر ختم پاک پڑھا جائے گا تو پتہ نہیں قبول ہی نہیں ہونا, یا امام جعفر صادق کی نیاز نہیں ہونی, یا امام جعفر صادق نے ایسی نیاز کو قبول ہی نہیں کرنا. واللہ عالم کی سوچ ہے جناب. لیکن یہ چیز چل رہی ہے کہ طلوع آفتاب تو پہلے جناب اسی یہ نیاز تیار کرنی ہے اور اس سے ختم پاک دلوانا ہے. طلوع آفتاب تو بعد نہیں, طلوع آفتاب تو پہلے جناب وہ پھر ساری رات کوشش ہو رہی ہے, ساری رات جناب وہ نیاز تیار کی جا رہی ہے, رات جاگ رہے ہیں اور طلوع آفتاب تو پہلے جناب وہ نیاز تیار کر کے وہ ختم پاک دلایا جا رہا ہے. تو اس چیز کا بھی شریعت نال کوئی تعلق نہیں. شریعت سانو پابند نہیں کر رہی کہ اگر امام جعفر صادق کی تسی نیاز دلانی ہے تو اس کو ساری رات جا کے تسی جناب وہ نیاز تیار کرنی. تو طلوع آفتاب تو پہلے ہی جناب تسی اس سے ختم پڑھنا ہے. طلوع آفتاب تو بعد اگر پڑھو گے تو جناب وہ ساری رات کی محنت ضائع ہو جائے گی یا وہ قبول نہیں ہوئے گا. شریعت بالکل پابند نہیں کر رہی. شریعت صرف اتنا مسئلہ ہے کہ امام جعفر ساڈے امام نے, میرے مصطفیٰ دی آل پاک دے فرد نے, امام حسین دے پڑپوتے نے, اسی انہاں نے پیار کرنا ہے. مصطفیٰ دی یار سمجھ کے, اپنے امام سمجھ کے اسی انہاں نے محبت کرنی ہے. تو جناب محبت کا انداز اظہار ثواب کرو, انہاں نال محبت اور عقیدت کا اظہار کرو. شریعت صرف اتنا سانو پیغام دے رہی, ورنہ جتنے معاملات نے, جتنی چیزاں نے, انہاں دا شریعت نال تعلق کوئی نہیں. اور اب اسی وقار پھر جناب اس ختم پاک اندر ایک کہانی داستانیں عجیب پڑھی جاتی, عجیب داستانیں, عجیب معاملات نے سارے. داستانیں عجیب کہانی پڑھی جا رہی ہے. کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب مدینہ پاک اندر ایک بڑا ہی غریب اور مفلس اور نادار قسم کا آدمی سی. تو جناب بڑا غریب ایک دفعہ اپنے گھروں کمان واسطے نکلیا. جب کمان واسطے نکلیا تو لاپتہ ہو گیا. جو لاپتہ ہو گیا جناب وہ بیوی ہوں بڑی پریشان ہے, اپنے شوہر کی جدائی اندر جناب وہ دن رات پریشان رہتی ہے. شوہر کی جدائی اور پھر جناب گھریلو معاملات. ہوں شوہر نہیں, کمان والا کوئی نہیں, تو میں اپنا گھر کی میں چلاواں گی. تو جناب وہ اس وجہ تو پریشان ہے. آخرکار اس عورت نے کسی وزیر کے گھر کے اندر جناب اس نے جا کے ملازمت شروع کر دی تھی کہ چلو یہ میرا گھر تو چلے گا. ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب سی, امام جعفر صادق اس عورت کے قریب تو گزرے. آپ نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا مقصد پورا ہو جائے اور میرے مقصد اندر کامیابی مل جائے, کسی بندے کا کوئی بھی مقصد ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا مقصد پورا ہو جائے, تو امام جعفر نے فرمایا آج یعنی 22 رجب نو وہ کنڈے کا ختم دلائے تو وہ جو بھی مقصد ہوئے گا وہ پورا ہو جائے گا. اور فرمایا میں گارنٹی دینا وہ مقصد پورا ہوئے گا. امام جعفر فرمان لگے اگر کنڈے دلا کے بھی وہ مقصد پورا نہ ہوئے تو بندہ قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لے, میرا دامن پکڑ لے قیامت والے دن, اگر کنڈے دلا کے بھی وہ مقصد جو ہے پورا نہ ہوئے. اے داستانی عجیب چل رہی ہے جی, عجیب کہانی چل رہی ہے, داستانی عجیب کہ امام جعفر نے فرمایا اس عورت کے قریب تو گزرے اور گزرتے آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ جناب میرا مقصد پورا ہو جائے, میری مشکل آسان ہو جائے اور میرے تو مصیبت جڑی ہے جناب میری پریشانی ہے دور ہو جائے, تو بندہ کنڈے کا ختم دلائے. آج 22 رجب کو کنڈے کا ختم دلائے تو وہ مصیبت دور ہوئے گی, میں گارنٹی دینا. اگر نہ دور ہو گئے تو قیامت والے دن بندہ میرا دامن پکڑ لے. امام جعفر فرمایا اس عورت نے منت مان لی اگر میرا شوہر واپس آ گیا تو میں کنڈے کا ختم دلاواں گی.
جو جناب انہیں منت منی شوہر واپس آ گیا اور بہت سارا مال و دولت اپنے نال لے کے آیا اور وہ جناب پھر مالداراں دے اندر شامل ہو گئے اور اللہ نے انہوں نے بڑا مال و دولت عطا فرمایا. پھر جناب انہوں نے وزیر دے گھر دے نال اپنا ایک بڑا عالیشان محل بنا لیا. عالیشان محل یعنی یہ عجیب داستان عجیب چل رہی. جس وقت اس نے محل بنا لیا جناب دن بدل گئے, سارا کچھ ختم ہو گیا. پہلے غربت سی, ہن غربت ختم ہو گئی, امیری آ گئی, تو جناب حالات سارے بدل گئے. اور جو وزیر سی, وزیر دی بیوی نے اس عورت کو پوچھا کہ تہاڈے حالات کیویں بدل گئے؟ تہاڈا گھر تے جناب معمولی جا گھر سی, ہن عالیشان محل بن گیا, اتنا مال و دولت کیویں آ گیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے ایک کونڈیاں دے ختم دی برکت ہے, کونڈیاں دے ختم دی برکت ہے, ایک کونڈیاں دے ختم دی برکت نال اللہ نے سانو اتنا نوازیا ہے. تو وہ جو وزیر دی بیوی سی اس نے اس معاملے اندر شک کی تھی, اس نے اس کو اچھا نہیں سمجھا اور اس تے یقین نہیں کیتا. تو جس نے یقین کیتا سی, جس نے منت مان لی, وہ مالدار ہو گئی. وزیر دی بیوی جنے شک کی تھی تو وہ شک کرنے کی وجہ تو انہیں انہوں اچھا نہیں سمجھا, تو انہوں کو ہر چیز چلی گئی. جو وزیر سی اس نے وزارت تو معزول کر دیتا گیا جناب, وہ پھر غلط قسم کے الزامات لگا کے تو جناب اس نے وزارت تو دور کر کے اتنے تک کہ جناب قتل دے معاملے اندر پھنسا کے اس نے سزائے موت کا آرڈر دے دیتا گیا. پھر انہوں نے بیٹھ کے غور کیا کہ سارے تے ساری مصیبتیں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں. غور کردیا اس عورت کو سمجھ آئی کہ میں کونڈیاں والے ختم دی احانت کی سی, میں اس تے شک کی سی, میں اس کو اچھا نہیں سمجھا. تو اس نے جناب نیت کر لی, منت مان لی کہ اگر سارے حالات بھی ٹھیک ہو جان تو میں بھی کونڈیاں والا ختم دلاواں گی. تو جناب جدوں انہوں نے منت منی, اللہ نے سارے حالات ٹھیک کر دیتے. جناب وہ وزارت جڑی گئی سی, وزارت بھی مل گئی. جناب وہ اپنے عہدے تے دوبارہ آ گیا. عہدہ جڑا سی وہ ختم ہویا سی, اور جناب عہدہ دوبارہ وہ سپرد کر دیتا گیا. پھر جناب جڑے الزام لگے سی وہ تو بری کر دیتا گیا. پھر بادشاہ نے وہ کو معافی مانگی. یعنی یہ سارے معاملات نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ خلیفہ خاص صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی امجد ریاضوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے اس بات کو بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں داستان عجیب اندر جتنی بھی بات ہے یہ ساری بے اثر ہے, یہ کوئی ثبوت نہیں, ساری بے اثر ہے اور اس داستان عجیب میں پڑھا جا رہی ہے. امام جعفر صادق دا بڑا فیضان ہے. امام جعفر صادق دی بڑی برکت ہے. اللہ کے مقبول بندے نے, اللہ رب العالمین اپنے مقبول بندیاں دے صدقے گناہگاراں نوں بڑا نوازدا ہے. اللہ پاک بڑی رحمت فرماندا ہے. اور یاد رکھو ہے تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے اس بات میں بیان فرمایا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ کھانے تے فاتحہ شریف پڑھے اور نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے درود و سلام پڑھے, اور فرمایا پھر اس تو بعد یعنی وہ کل شریف پڑھے, اور کل شریف پڑھ کے جو بھی اس نے پڑھیا ہے یہ ثواب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ کے اندر پیش کر دے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ کے اندر پیش کر دے. فرمایا جدوں یہ کھانا انہاں لوگاں عظیم لوگاں وال منسوب ہو جائے گا, امام حسن وال امام حسین وال منسوب ہو جائے گا. فرمایا وہ کھانا متبرک بن جائے گا, وہ متبرک, وہ لنگر بن گیا جی, وہ متبرک ہو گیا. فرمایا یہ کھانا کھاؤ اللہ برکت عطا فرمائے گا, اللہ بیماروں میں شفا عطا فرمائے گا. یہ بڑی برکت ہے, یہ باعث برکت ہو گیا کہ جس کھانے تے جناب فاتحہ شریف پڑھ کے کل شریف پڑھ کے دودھ پاک پڑھ کے اس میں امام حسن وال منسوب کیتا جائے یا امام حسین وال منسوب کیتا جائے. فرمایا متبرک ہو گیا, متبرک ہو گیا جناب, یہ باعث برکت ہے. اس تو کھاؤ اللہ برکت عطا فرمائے گا, شفا ملے گی. تو اباب ذی بکار اگر امام حسن اور امام حسین وال منسوب ہو جائے تو کھانا صاحب کھانا برکت والا بن جائے, کھانا متبرک ہو جائے. تو امام حسین دے پڑپوتے نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین دے بیٹے نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام زین العابدین دے بیٹے نے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور امام باقر دے بیٹے نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہاں وال بھی جڑا کھانا منسوب ہوئے گا وہ متبرک ہو جائے گا. ساڈا ایمان ہے, ساڈا عقیدہ ہے, ساری سوچ ہے کہ جڑا کھانا انہاں وال منسوب ہوئے گا وہ متبرک ہو جائے گا. متبرک کھانے نو کھاؤ گے اللہ برکتاں عطا فرمائے گا, اللہ شفاواں عطا فرمائے گا. لیکن جو بات ہے مفتی امجد ریاضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ داستان عجیب ٹھیک ہے, اندر امام جعفر صادق دا ایک فیضان ہے کہ جناب اس نے منت منی تو اللہ نے انہوں نے حالات نو بدل دیتا. لیکن فرماتے ہیں اگر شریعت دے مطابق دیکھا جائے تو ایک کہانی یہ اصل کوئی نہیں, یہ ثبوت کوئی نہیں, بے اصل کہانی, بے اصل کہانی ہے. فرمایا سب تو بڑی کتاب جو دنیا کے اندر موجود ہے نا, سب تو عظیم کتاب جو اللہ نے سانو عطا فرمائی اور رب دا قرآن ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے سانو عطا فرمایا ہے. تو جناب 10 بیبیاں دی کہانی تے اے داستان عجیب تے جناب فاطمہ الزہرا دا معجزہ, انج دیاں کتاباں پڑھن نالوں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو, اللہ برکتاں بھی عطا فرمائے گا, اللہ رحمتاں بھی عطا فرمائے گا. امام جعفر صادق دا بڑا مقام ہے, بڑی شان ہے, بڑا اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس بات کو بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فاتحہ دلا کے آپ دی بارگاہ دے اندر اصالہ ثواب کا تحفہ پیش کرے, فرمایا اودیاں بڑیاں مصیبتاں جڑیاں اڑیاں ہون, جڑی مصیبت دور ہوتی نہ ہوئے, عرصہ گزر گیا مصیبت نہیں جا رہی, عرصہ گزر گیا پریشانی نہیں جا رہی. فرمایا ایسے ایسے کام جڑے بڑی دیر تو اڑے سی لیکن وہ کام نہیں سی ہو رہے, امام جعفر صادق دی بارگاہ دے اندر اصالہ ثواب کا تحفہ پیش کرو. فرمایا اللہ تیریاں ساریاں بگڑیاں بنا دے گا, تیریاں ساریاں مصیبتاں دور ہو جان گیاں,
تیرے جناب اٹکے اٹکے کام جڑے نہیں سی ہو رہے عرصہ دراز تو امام جعفر دی بارگاہ اندر تحفہ پیش کرو، تیرے سارے اٹکے ہوئے کام ہو جان گے، اللہ پاک تینوں بلائیاں عطا فرمائے گا، رحمت اور برکت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اب ہم اسی بکار کہ مفتی احمد یار خان نہیں فرما رہے امام جعفر صادق دی بارگاہ اندر تحفہ پیش کرو، لیکن کرو شریعت دے دائرے دے اندر، شریعت تو باہر نہیں نکلنا، شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے ذکر اذکار کر کے آپ کی بارگاہ اندر تحفہ پیش کرو، فرمایا اللہ پاک بڑیاں رحمتاں اور بڑیاں برکتاں عطا فرمائے گا، بڑیاں برکتاں عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھو مشکل کشا اللہ ہے، حقیقی مشکل کشا اللہ ہے، مشکلاں نو دور کرنا رب نے، انسان دیاں پریشانیاں نو ختم کرنا رب العالمین نے، مشکل کشا میرا اللہ ہے۔ لیکن اللہ پاک اپنے پیاریاں دے نام دی لاج رکھن واسطے اللہ بندے دیاں مشکلاں نو دور فرما دیتا ہے، اپنے پیاریاں دے نام دی لاج رکھن واسطے اس نے میرے پیارے بندے امام جعفر نال محبت اور عقیدت کا اظہار کیتا ہے، انہاں دے نام دی لاج رکھن واسطے اللہ میری مصیبت نو دور کر دے گا، اللہ میری پریشانی نو دور کر دے گا۔ مشکل کشائی رب نے کرنی ہے، مصیبت اللہ نے دور کرنی ہے، پریشانی رب نے دور کرنی ہے، لیکن جب رب دے نیک بندے نال محبت اور عقیدت کا اظہار کرو گے تو اپنے پیاریاں دے نام دی لاج رکھن واسطے، اپنے پیاریاں دے نام دی لاج رکھن واسطے اللہ اپنے بندے دیاں پریشانیاں دور کر دیندا ہے، اللہ پاک انہاں تے آن والیاں مصیبتاں نو ختم کر دیندا ہے، تاکہ اللہ دے پیاریاں دا نام اسی طرح اجاگر رہے اور لوگ اللہ والیاں دا نام اسی طرح لیندے رہے۔ اب اسی وقت امام جعفر صادق دی بارگاہ دے اندر اگر رسالہ ثواب دا تحفہ پیش کیتا جائے یہ بہت بڑی سعادت دی بات ہے، لیکن شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے، شریعت ہے جڑیاں اسی رسماں بنا لیاں جڑے اسی، اچھا پھر یہ بھی یاد رکھو اگر کوئی بندہ اے رسماں اے رواجاں نو ضروری سمجھ کے اے ختم پاک دلوائے، رسم کیڑی یعنی جڑیاں میں چیزاں بیان کیتیاں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ختم پاک دلوانا ہے، تو جناب اے سمجھ لینا، ضروری سمجھ لینا کہ جناب اے اندر میٹھی چیز ہی بنے گی، حلوہ پوری ہی بنے گی، اور کوئی چیز نہیں بننی، یا اے اندر مخصوص برتن جناب وہ مٹی دے برتن ہی چاہیے نے، اور اسی کوئی برتن استعمال نہیں کر سکتے، انہوں ضروری سمجھ لینا، یہ کہنا کہ لازمی ہے یا مخصوص جگہ تے ہی جناب وہ نیاز نو کھلانا کہ ایتھے بیٹھ کے کھاؤ، اگر کسی نے نال لے کے جانا ہے کہ اس نو نہیں ملے گا، مخصوص کھانا مخصوص جگہ یا مخصوص لوگ کہ جو امام جعفر دی محفل اندر آن گے جڑے شرکاء ہون گے بس انہوں نے نیاز ملے گی، جڑے شرکاء نہیں انہوں نے نیاز نہیں ملے گی، اے چیزاں جڑیاں نے، یا طلوع آفتاب تو پہلے ہی اسی نیاز تیار کر کے ختم پاک دلانا ہے، اگر طلوع آفتاب تو ٹائم اوپر ہو گیا تو جناب پھر پتہ نہیں کی ہو جائے گا، یعنی اے چیزاں نو ضروری سمجھ لینا، لازمی سمجھ لینا۔ تو ایسے بندیاں واسطے میں صرف اتنی بات کروں گا ادب دے دائرے دے اندر رہ کے کہ اگر شریعت دے مطابق دیکھا جائے ایسے بندیاں دی سوچ نو تو ادب دے دائرے دے اندر رہ کے جو انہاں چیزاں نو اپنے تے ضروری سمجھن وہ بندے سخت قسم دے نادان اور جہالت اندر مبتلا نے، شدید قسم دی جہالت اندر مبتلا نے ایسے لوگ، اور سخت قسم دے نادان نے جو انہاں چیزاں نو ضروری سمجھ لین، اور انہاں چیزاں دی ہی وجہ تو اسی جڑیاں رسماں بنا لی ہیں نا، جڑے رواج بنا لے، انہاں دی ہی وجہ تو کچھ لوگ جناب فتویٰ لگا رہے ہیں کہ ختم پاک ہے ہی ناجائز، کیوں؟ اصال ثواب ناجائز نہیں، لیکن جڑے اسی رسماں بنا لیاں، اسی جڑے رواج بنا رہے، مخالفین بات کر رہے ہیں کہ کام ہی ٹھیک نہیں، لیکن ایسے لوگوں کی بارگاہ اندر بھی گزارش ہے کہ اگر کسی کام دے اندر کوئی غلط قسم دیا رسماں آ جان تو اس کام نو ختم نہیں کریدا بلکہ انہاں رسماں نو ختم کریدا، انہاں رسماں نو مٹاؤ، یہ کہہ دینا کہ کام ہی ناجائز ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ اندر جناب لوگ اس پاسے چلے گئے تو جناب جڑیاں رسماں نے انہاں نو ختم کرو، اس کام نو ناجائز کہہ دینا یا اس کام نو معاذ اللہ حرام اور بدعت کہہ دینا یہ تو کوئی اصول نہیں۔ اگر مسجد اندر کتا آ جائے تو یہ نہیں کہیدا کہ معاذ اللہ یہ ہن مسجد ہی نہیں رہی، ایتھے نماز نہیں ہو سکتی، یہ ہن پاک گھر نہیں رہا، ایتھے کتا آ گیا۔ اگر مسجد اندر کتا آ جائے تو عقل دا تقاضا یہ ہے اس کتے نو باہر نکالنا ہے، مسجد نو شہید نہیں کرنا، مسجد اللہ دا گھر ہے، مسجد پاک صاف ہے، مسجد اندر اور بھی نماز پڑھو گے تو نماز ٹھیک ہے۔ اگر مسجد اندر کتا آ جائے تو جناب مسجد ادب اسی طرح رہے گا، لیکن اگر کتا آیا ہے تو اس کتے نو باہر نکالنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی کام میں وہ اندر غلط قسم دیا رسماں آ گئیاں اسی انہاں رسماں نو باہر نکالنا ہے، اس کام نو ختم نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہنا کہ جناب یہ کنڈا دا ختم ہی ناجائز ہو گیا، یہ معاذ اللہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، جناب یہ نوی چیز آ گئی، پھر ایسی چیز نہیں۔ اگر رسماں نے انہاں رسماں نو ختم کرنا ہے۔ امام جعفر صادق دی جو نیاز ہے آپ دی بارگاہ دے اندر جو تحفہ ہے یہ انشاءاللہ کل بھی پیش کیتا جاندا سی، یہ ہمیشہ پیش کیتا جائے گا، لیکن جڑیاں غلط رسماں نے انہاں رسماں نو دور کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ انہاں چیزاں نو حسن نیت نال ادا کرے تو اس نے جناب حسن نیت دی وجہ تو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ضروری نہیں سمجھنا یہ چیز کدوں غلط ہے جدو اس نو ضروری سمجھ لینا ہے، یہ ضروری ہے جی رات نو ہی نیاز بنانی ہے تو طلوع آفتاب تو پہلے ختم پڑھنا ہے، وہ کام غلط ہو گیا۔ یہ ضروری ہے جی مخصوص لوگوں نو ہی کھلانا ہے، مخصوص جگہ تے ہی کھلانا ہے، مخصوص برتن اندر کھلانا ہے، وہ کام غلط ہو گیا۔ لیکن اگر انہاں چیزاں نو ہی اسی جناب حسن نیت نال دوسری طرف لے جائیے تو ساڈا کام بھی ہو جائے گا، اللہ سانو ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر اگر بندہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر اصال ثواب دا یہ تحفہ پیش کردا ہے، اچھا پھر اصال ثواب دا
جو ساڈا محفل دا رنگ ہے نا، ساڈا رنگ بھی بدل گیا. میں پہلے عرض کیتا شریعت سانوں مقرر شریعت پابند نہیں کر رہی کہ جناب تسی دن موشن کرنا ہے 22 رجب کوئی ضروری نہیں امام جعفر صادق دی بارگاہ دے اندر تحفہ پیش کرنے واسطے. وہ ساڈے امام نے، اسی جدو مرضی اصال ثواب کریے، جدو مرضی انہوں دی بارگاہ دے اندر تحفہ پیش کریے، لیکن دن مخصوص کرنا یہ فائدہ ہی ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ اس نیت نال دن مخصوص کرے کہ چلو یار لوگ جمع ہو جان گے، رشتہ دار آ جان گے، جتنے لوگ آن گے جناب وہ اللہ دا قرآن پڑھن گے، ذکر اذکار کرن گے، چلو مرن والے اتنا ہی فائدہ مل جائے گا. بکثرت ذکر اذکار ہوئے گا، چلو فائدہ ہو جائے گا. لیکن ہن تے اصال ثواب دی محفلاں دے اندر جناب یہ بھی معاملہ نہیں ہوتا. ہن تے اصال ثواب دی محفل اندر اسی صدنا انہاں نوں نے جڑے ساڈے خاندان دے لوگ نے، خاندان دے لوگ، انہوں قرآن پڑھنا آندا ہے نہیں آندا اسی کدی غور کیتا ہی نہیں. اس نو جناب کوئی ذکر کرنا آندا ہے نہیں آندا، انہوں جناب غسل بھی کرنا آندا ہے کہ نہیں آندا، وضو بھی کرنا آندا ہے کہ نہیں آندا، اسی غور نہیں کیتا. اسی بات جناب اے ابا جی دا 40 دا ختم ہے جی تسی سارے نے آ جانا. وہ خاندان دے لوگ سدنے، یعنی دن خاص کرنے کا مقصد یہ سی کہ جناب لوگ جمع ہون گے، جتنے لوگ زیادہ آن گے اتنا اللہ دا قرآن زیادہ پڑھا جائے گا، اتنا ذکر اذکار زیادہ کیتا جائے گا. اور جدو سارا کلام پڑھ کے اسی اصال ثواب کریں گے اللہ مرن والوں نے فائدہ عطا کرے گا. لیکن ہن ساری اصال ثواب کی محفل ہوتا کہ یہ صرف خاندان دے لوگ سدنے. اچھا خاندان دے لوگ آ گئے، دن آ گیا، لوگ آ گئے، وہ لوگ بیٹھے نے، کوئی بیٹھ کے جناب کسی کی غیبت، کوئی چغلی، تو جناب کوئی کسی کو گالا کڈن دیا، کوئی کچھ کرن دیا، کوئی کچھ کرن دیا. انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ اسی آ گئے جناب اتنے بیٹھ کے اسی ذکر اسی اصال ثواب واسطے آئے جناب. یعنی اگر رشتہ دار تسی بلا رہے ہو نا تو رشتہ دار صرف کھان واسطے آ رہے ہیں، صرف کھان واسطے. انہوں جناب نہ تیاڈا کوئی فائدہ ہے نہ مرن والے دی کوئی پرواہ ہے. مرن والا مرے جائے دوزخ اندر، انہوں اپنے کھان دی فکر ہے، کھان دا اچھا مل جائے تو رشتہ دار خوش ہو کے جان گے. اگر کھان واسطے اچھا نہ ملے تو جناب پھر رشتہ دار کئی گلاں سنا کے چلے جان گے، تیری بریانی اندر جناب نمک ٹھیک نہیں سی، حالت تو صحیح بنیا لیکن یہ اندر اے چیز کی کمی سی، جناب چائے تو صحیح بنی ہے لیکن پتی کی کمی سی، یہ اندر دودھ اندر پانی زیادہ شامل ہو گیا. یعنی وہ ذلیل کر کے جان گے کئی باتیں. اور اے ساڈا اصال ثواب دی محفل ہوگی جناب، اے ساڑی یعنی سارے ثواب نو بھی اسی ہن اے رنگ دے دیتا ہے. اگر پہلیاں محفلاں دیکھیاں جان، لوگ محفل کرواندے سی نا اصال ثواب دی محفل، اصال ثواب دی محفل تو ویسے بھی خاص ہونی چاہیے، یہ تحفہ ہے. اگر بیٹا اپنے والد کی طرفوں جناب اصال ثواب دی محفل کرا رہا ہے نا تو بیٹا اپنے والد نو تحفہ پیش کر رہے. وہ تحفہ کس چیز دا جا رہے؟ کبھی اس بات پہ غور کرو، گالاں دا، غیبتاں دا، جڑیاں اتنے بہ کے چگلیاں کرتے رہے جناب، وہ تحفہ پیش کیتا جا رہا ہے. لوگ نیک لوگاں نو اپنی محفلاں دے اندر سادے سی کہ نیک لوگ آن کے اتنے آ کے ذکر اذکار کرن گے، اللہ سانو بھی فائدہ عطا کرے گا، اللہ مرن والے نو بھی فائدہ عطا کرے گا. نیک لوگاں نو سادے سی کہ یار ساڈی محفل پتہ نہیں کداں دی ہوئے گی، چلو نیک لوگ آن گے، اللہ نیک لوگاں دی برکت نال ساڈی محفل نو قبول فرما لے گا. توبہ بھی سی بیکار، ساڈا تے اصال ثواب دی محفل دا بھی رنگ بدل گیا. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میں باتیں کر رہا سی کہ جناب اگر انہاں چیزاں نو حسن نیت نال، حسن نیت کی ہے، اگر کسی بندے دی سوچ ہے میں طلوع آفتاب تو پہلے کرنا ہے تو نیت شامل کر لے کہ سیاری دا وقت جڑا ہے یہ جناب ایسا وقت ہے کہ جدو اللہ دی خاص رحمت نازل ہوندی ہے. وہ ایسا وقت ہے جدو میرا رب فرماندا ہے کہ جناب آؤ میری بارگاہ کے اندر سوال کرو، جو منگو گے اللہ عطا فرمائے گا. تو اگر اس نیت نال اس وقت نو مخصوص کر لیا جائے تو جناب اصال ثواب کا بھی فائدہ ہے، اللہ حسن نیت تے بھی اپنے بندے نو ثواب عطا فرمائے گا. اور اس طرح کوئی اگر مٹی دے برتن استعمال کرنے نے تو نیت کر لو کہ حدیث پاک کے اندر انہاں برتناں دی فضیلت آئی ہے، اس واسطے میں مٹی دے برتن استعمال کر رہے ہیں. تو جناب یعنی کوئی بھی معاملہ ہے حسن نیت، ضروری سمجھو گے تو کام غلط ہو جائے گا. لیکن اگر حسن نیت کسی اور ارادے نال کہ چلو یار سحری دا وقت ہے اس واسطے کہ رب دی رحمت دا خاص وقت ہے، اللہ اس وقت اللہ دی خاص رحمت دا نزول ہوندا ہے، اس نیت نال کرو گے تو اللہ اصال ثواب تے بھی ثواب عطا فرمائے گا اور اس حسن نیت تے بھی اللہ پاک اپنے بندے نو اجر و ثواب عطا فرمائے گا.